فیکٹس ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ معزز سامعین، ہسٹری آف اسلام کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک اہم اسلامی شخصیت سلطان عبد الحمید کے حالات و واقعات سے روشناس ہوں گے۔ آپ دولت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے۔ 34 برس کی عمر میں آپ سلطان بنے۔ انہوں نے عربی فارسی میں عبور حاصل کیا اور تصوف سے کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ ایک عظیم جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست سے بڑے باخبر تھے۔ انہوں نے فوج کی اصلاحات کی اور ایک منظم اسلامی فوج کی تشکیل کی۔ آپ نے اسلامی یونیورسٹیوں میں جدید علوم متعارف کروائے۔ انہی کے دور میں پہلی بار بس سروس شروع ہوئی اور سائیکل کی ایجاد بھی اسی دور میں ہوئی۔ انہوں نے ناپ تول کے لیے جدید پیمانے بنوائے۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی عالم اسلام کے ان عظیم حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں جو اپنے کردار اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ ایک وسیع سلطنت کے حاکم تھے جس میں یورپ، وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک شامل تھے۔ ایک دن آپ اپنے وزیروں اور مشیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک حکومتی وزیر نے آ کر آپ کو ایک خبر دی جس کو سنتے ہی آپ غضبناک ہو گئے اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی وزیر کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے تھیٹر نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ نشر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کا جسم جلال اور غصے سے کانپ رہا تھا جبکہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے وزیروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ میرے خلاف ڈرامہ بناتے تو میں اتنا رنجیدہ نہ ہوتا، مگر انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جسے میں معاف نہیں کر سکتا۔ میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تاکہ میں رسول اللہ کے سامنے کر شرمندگی نہ اٹھاتا۔ میں انہیں برباد کر دوں گا۔ ہم جنگ کریں گے۔ اسی اثنا میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری فرمائے۔ کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی سفیر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان کی حالت دیکھ کر اسے شبہ ہو گیا تھا کہ اسے بلا وجہ نہیں بلایا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری حکومت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ تیار کیا ہے۔ آپ نے فرانسیسی سفیر کے قریب جا کر کہا، اگر تم نے یہ ڈرامہ بند نہ کروایا تو میں فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اخبار اس سفیر کی طرف پھینک کر چلے گئے۔ فرانسیسی سفیر نے فوراً فرانسی حکومت کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم لہراتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً یہ ڈرامہ رکوا دو۔ عثمانی فوج حکم کی منتظر ہے، ان کے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ سلطان حکم صادر فرما کر جنگ کی تیاریاں کرنے لگے ہیں۔ یہ پیغام سننا تھا کہ پورے فرانس اور یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے فوراً ڈرامہ رکوا دیا اور تھیٹر کو تاحیات بند کر دیا۔ پھر فوراً سلطان کی بارگاہ میں معافی نامہ دے کر اپنا مشیر بھیجا اور سلطان سے کہا کہ انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے ڈرامہ اور تھیٹر دونوں کو بند کروا دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نمناک ہو گئے اور فرتے جذبات میں صرف یہی کہا کہ الحمدللہ۔ اس معاملے سے سلطان کی قدر و قیمت پورے عالم اسلام میں بڑھ گئی۔ وہ آپ کے اس اقدام سے نہایت خوش تھے۔ یہی وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت سے پورا کفر کانپ اٹھتا تھا، اور اسی وقت کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔